قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ محمد علی جناح کی زندگی ایک طویل جدوجہد، سیاسی بصیرت اور ایمانداری کی داستان ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا قیام تھا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، اور ان کی محنت، لگن اور عزم نے ایک نئی ریاست، پاکستان، کی بنیاد رکھی۔ میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام جناح پونجا تھا، جو ایک کامیاب تاجر تھے، اور والدہ کا نام مکتوم بھی تھا۔ محمد علی جناح کی ابتدائی تعلیم کراچی کے مدرسوں میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اعلی تعلیم کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا۔ جناح نے لندن میں لنکنز ان سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1966 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ وہ ایک کامیاب وکیل بنے اور لندن میں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر ہندوستان واپس آ کر بمبئی، اب ممبئی، میں اپنی پریکٹس شروع کی۔ انہوں نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ وہ شروع میں ایک آزاد خیال اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا خیال تبدیل ہوا، اور انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ کانگریس مسلمانوں کے مفادات کا درست طریقے سے تحفظ نہیں کر رہی۔ انیس سوچ میں جناح نے مسلم ہندوؤں کے مفادات کا درست طریقے سے تحفظ نہیں کر رہی لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور 1913 میں اس کی قیادت سنبھالی۔ ان کے لیے مسلم لیگ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر کام کر سکتے تھے۔ جناح نے مسلم لیگ کو ایک طاقتور سیاسی جماعت بنا دیا، جو ہندو مسلم تعلقات اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھاتی تھی۔ جناح نے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ کرایا، جس کے تحت مسلمانوں کو مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں نمائندگی دی گئی۔ یہ معاہدہ ایک اہم سنگ میل تھا، کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک معقول سیاسی سمجھوتا قائم کیا گیا تھا۔ ارباروری 1930 کی دہائی اور جناح کا موقف 1930 کی دہائی میں جناح نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دینا شروع کیا۔ اس وقت تک ہندو مسلم تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے، اور ہندو کانگریس کی حکومت میں مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ میں مشکلات کا سامنا تھا۔ جناح نے مسلم قوم کے حقوق کی بات کی اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ شناخت اور وطن کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمان کے مسئلے کو قومی سطح پر اجاگر کیا۔ 1940 کا قرارداد پاکستان 14 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد کا مقصد مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست فراہم کرنا تھا جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور تشخص کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ دن تاریخ میں یوم پاکستان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس قرارداد نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ لاہور قیام پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانوی راج کی طاقت کمزور ہو گئی تو برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تقسیم کی طرف قدم بڑھایا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ہوا، عمل میں آیا، اور محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔